بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لسانیات کے پرچے کے متعلق بات کریں گے، اور لسانیات جو ہے، لسانیات کا مطلب کیا ہے، لسانیت کہتے کسے ہیں، یہ کون سا علم ہے، اس کی تعریف کیا ہے، ان تمام باتوں پر آج کے لیکچر میں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے اور ان تمام موضوعات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کما حق ہو، تاکہ سمجھ میں آ سکے۔ دیکھیں، عربی میں لسان گوشت کے اس لوتھڑے کو کہتے ہیں جو دانتوں کے درمیان رہتا ہے۔ آسان لفظوں میں آپ سمجھیے کہ لسان کا معنی ہے زبان۔ فارسی میں لسان کو زبان کہتے ہیں، انگلش میں ٹنگ کہتے ہیں، TOUNG، ٹنگ۔ اور اصطلاح کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، ٹرمنالوجی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، تو زبان اور لسان اس آلے کا نام ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنا مدعا بیان کرتا ہے۔ زبان سے بولی نکلتی ہے، اور بولی کے ذریعے سے انسان اپنا ما فی الضمیر اور اپنا مدعا اور اپنے دل کے اندر جو اس کی بات اور خیالات وہ دیگر تک پہنچاتا ہے۔ تو زبان کے بارے میں جو علم ہے، اس علم کو علم لسانیات کہا جاتا ہے، اور فارسی میں اسے زبان شناسی کا علم بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ علم ہے کہ جس سے ہمیں زبانوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ لسان ایک زبان کو کہتے ہیں، اور لسانیات جو ہے وہ لسان کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہے بہت ساری زبانیں۔ گویا کہ دنیا بھر میں بولی جانے والی، سمجھی جانے والی اور اقوام عالم کے درمیان جو رائج بولیاں ہیں، ان بولیوں کے متعلق جو علم ہے، اس علم کو علم لسانیات کہا جاتا ہے۔ بے شمار قومیں ہیں دنیا کے اندر، اور ہر قوم کی پہچان اپنی زبان سے ہوتی ہے۔ اردو جو ہے وہ پاکستان والوں کی زبان ہے۔ آپ پاکستان میں تو ہمیں اتنا محسوس نہیں ہوگا، لیکن آپ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی بادب حاضریاں نصیب فرمائے، بار بار عطا فرمائے، یہ سعادت ہے۔ آپ مدینہ شریف چلے جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مقدس میں حاضر ہوں آپ، تو وہاں پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگ موجود ہوں گے، ملیں گے آپ سے، کوئی چائنیز، کوئی فرینچ، کوئی انگلش، ڈچ، نہ جانے دنیا بھر کی جتنی زبانیں ہیں بولی جاتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ کو کوئی اردو بولتا ہوا ملے گا، آپ خود اس کی طرف مائل ہوں گے کہ یہ کوئی پاکستانی تو نہیں ہے، اور پھر آپ سے جا کے اس سے پوچھیں گے اردو بولنے والے سے، کیا تم پاکستانی ہو؟ وہ بولے گا ہاں پاکستانی ہوں۔ تو گویا کہ زبان اور لسان، اس سے قوموں کی شناخت ہوتی ہے، ملکوں کی شناخت ہوتی ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ سی بات، اگرچہ بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں وہ بھی کافی حد تک اردو بولتے ہیں، ہندوستان اندر بھی اردو زبان بہت زیادہ رائج ہے، لیکن پاکستان والوں کی اردو ان دونوں ممالک کی اردو سے مختلف ہے۔ آپ اردو سن لیں کسی انڈین کی، آپ اردو سن لیں کسی بنگلہ دیشی کی، اور آپ اردو سن لیں کسی پاکستانی کی، آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ یہ پاکستان والا ہے جو پاکستان کی اردو کہہ رہا ہے۔ اس کا لب و لہجہ، اس کا انداز اور اس کا جو طریقہ تکلم ہوگا، طریقہ گفتگو ہوگا، اسی سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ کس ملک سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر اردو بھی بولتا ہے تو کس ملک کی اردو بولتا ہے، تو معلوم ہوا کہ لسانیات کا تعلق پہچان سے بھی ہے۔ تو یہ وہ علم ہے، علم لسانیات، جس کے ذریعے سے زبانوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے، اور زبانوں کے واسطے سے اقوام کی اور ایک دوسرے کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ علم لسانیات کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ادب اور ثقافت ہیریٹیج جو ہے، ادب اور ثقافت میں زبان کو بڑی مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی قوم کی اگر ثقافت کا اندازہ لگانا چاہیں تو وہاں کی زبان دیکھ لیجئے گا، ثقافت معلوم ہو جائے گی، اور اس سے شناخت بھی ہوتی ہے، لوگوں کی، ملکوں کی شناخت ہوتی ہے، قبیلوں کی شناخت ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ آپ اردو بولتے ہوئے کسی پنجابی کو دیکھ لیں اگر، تو آپ
سامنے سیدھا کہہ دیں گے، اگر آپ زبان شناس ہوں گے تو کہہ دیں گے کہ یہ پنجابی ہے لیکن اردو بول رہا ہے۔ آپ کسی انگریز کو اردو بولتے ہوئے دیکھ لیں، آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ انگریز ہے لیکن اردو میں بات کر رہا ہے۔ تو اس سے شناخت ہوتی ہے، بلکہ ثقافت سے متعلقہ جو قوم کی علمی، سیاسی، جغرافیائی، تمدنی حیثیتیں بھی ہیں اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اسی لیے علم لسانیات کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور دنیا بھر کی بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر اس متعلق لٹریچر موجود ہے اور سکھانے اور پڑھانے کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ وہ ابتدائی باتیں تھیں لسانیات کے متعلق جو ہم نے ابھی کی۔ اب یہاں کچھ بات کرتے ہیں اس متعلق کہ کوئی زبان وجود میں کس طرح آتی ہے۔ کسی زبان کے وجود میں آنے کا قاعدہ یہ ہے کہ کسی علاقے میں بہت سے لوگ آباد ہوتے ہیں، وہ اپنی معاشی اور معاشرتی ضرورت کے تحت ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، کچھ اشارے کرتے ہیں، کچھ الفاظ آوازیں منہ سے نکالتے ہیں، اور وہی الفاظ بعد میں آوازیں جو مختلف ہوتی ہیں وہ الفاظ کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، اور پھر اس طرح ایک زبان کی داغ بیل پڑ جاتی ہے، اور پھر ان آوازوں کو باقاعدہ زبان کی صورت اختیار کرنے میں بعض اوقات صدیاں بھی لگ جاتی ہیں۔ اچھا، اس طرح جو زبان بنتی ہے اسے ہم لسانی وحدت کہہ سکتے ہیں۔ لسانی وحدت، لام سین الف نون یا لسانی، اور وحدت واو ہا دال تا، تو اس طرح سے یہ زبان وجود میں آتی ہے۔ لیکن اردو زبان ایسی نہیں ہے۔ اردو زبان لسانی وحدت نہیں ہے۔ لسانی وحدت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک زبان، بس ایک ہی زبان ہو، وہی بنی ہو اور وہی بن کے ایک مکمل صورت اختیار کر گئی ہو۔ اردو لسانی وحدت نہیں ہے، بلکہ اردو کئی زبانوں کے اشتراک سے وجود میں آئی ہے۔ سب سے پہلے سنسکرت زبان تھی، پھر عربی اور فارسی اس میں شامل ہوئیں، پھر ترکی زبان اس میں شامل ہو گئی۔ اب دور جدید کے اندر دیکھا جائے تو انگلش بھی شامل ہو چکی ہے، فرانسیسی زبان کے بھی بہت سارے الفاظ موجود ہیں۔ تو زبان لسانی وحدت نہیں ہے، اور لسانی وحدت کیا ہوتی ہے یہ میں سمجھا چکا ہوں۔ لسانی وحدت یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ ملیں جلیں آپس میں، اور ان کی کوئی باقاعدہ زبان نہ ہو، وہ مختلف آوازیں نکالیں، ایک دوسرے سے میل جول، لین دین، گفتگو کے لیے اشارے کریں، اور وہی آوازیں پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ، ایک وقت کے ساتھ ساتھ، چاہے اس میں صدیاں لگ جائیں، وہی آوازیں مختلف الفاظ کا روپ اختیار کریں، اور پھر وہ روپ اختیار کرنے کے بعد مکمل ایک زبان بن جائے، وہ الفاظ تشکیل دیے جائیں، الفاظ کے معنی جو ہیں وہ منتخب کیے جائیں، اور اس کے بعد وہ پوری ایک زبان بن جائے۔ اسے کہتے ہیں لسانی وحدت۔ اردو کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ کچھ جو ہے وہ بے زبان لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے اپنی ایک زبان بنا لی، بلکہ بہت سارے زبان والے لوگوں کی زبانوں کا مجموعہ ہے اردو۔ تو اردو ایک اپنی ایک خاص شان رکھتی ہے کہ اردو زبان لسانی وحدت کے ذریعے سے وجود میں نہیں آئی، بلکہ کئی بڑی بڑی زبانوں کے اشتراک سے یہ زبان وجود میں آئی ہے۔ تو میرا یہ لیکچر جو ہے وہ لسانیات کے تعارف میں بھی جا سکتا ہے، اور اس ساتھ ساتھ آپ اسے یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اردو زبان کی تشکیل اور اس کے متعلق بھی یہ لیکچر بڑا ہی کارآمد ہے۔ اب ہم کچھ مزید تفصیل بیان کرتے ہیں اردو زبان کی تشکیل کے حوالے سے، اور زبانوں کی خاندان جو ہیں اس کی تقسیم بھی بیان کر دیں گے، تاکہ جو زبانوں کے خاندان کے حوالے سے سوال آتا ہے اس کا جواب بھی ایک مؤثر بن سکے۔ دیکھیے، ہر زبان کا کوئی نہ کوئی خاندان ضرور ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو خاندان سے خالی نہیں ہوتی۔ ایک خاندان ہوتا ہے، ایک جنس ہوتی ہے، اس کے تحت وہ سب آ جائے۔ مثال کے طور پر ہر انسان کا اپنا ایک خاندان ہے۔ انسان کیا، بلی کے بچے کا بھی ایک خاندان ہے، اس کے بھی ماں باپ، اس کے بھی بہن بھائی ہوتے ہیں جو کہ بکھر جاتے ہیں، ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، لیکن باقاعدہ خاندان ہوتا ہے۔ اگر خاندان تشکیل دینا چاہیں تو خاندان تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ یہ تو پھر جانور ہیں، بے جان چیزیں۔ درختوں کے اندر بھی خاندان ہوتے ہیں، اور درختوں کے اندر بھی میل اور فیمیلز ہوتی ہیں۔
اور وہ سارے کے سارے معاملات ہیں جو کہ بایولوجی کے اندر موجود ہیں، کس طریقے سے پگمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں اور وہ ہوائیں چلتی ہیں تو ادھر سے ادھر منتقل ہوتے ہیں، جس سے نئے پھول اور پھل پیدا ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی ایک باقاعدہ خاندان ہے. تو دنیا کے اندر خاندانوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام قائم رکھا ہوا ہے. ہر زبان کا بھی ایک خاندان ہوتا ہے. دنیا میں اس وقت پائی جانے والی جو زبانیں ہیں وہ تمام زبانیں عبرانی زبان کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں. اور عبرانی زبان ہے کیا؟ عبرانی زبان کو آپ یہ سمجھیے فی الحال آسان لفظوں میں کہ عبرانی زبان یہودیوں کی پرانی زبان ہے. وہ یہودیوں کی پرانی زبان جس کے ہمیں تختیاں وغیرہ ملتی ہیں اور آثار قدیمہ کے اندر، ہسٹوریکل پلیسز کے اندر، جو ہم اب کچھ لوگ پڑھنے کے قابل ہو گئے ہیں سائنٹسٹ، اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کہ اب تک صیغہ راز میں ہیں، ان کے معنی معلوم نہیں ہیں. بہرحال دنیا کی زبانیں اس وقت عبرانی زبان کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں. اور عبرانی اس وقت مانی جانے والی دنیا کی قدیم ترین زبان ہے. اس زبان کی شاخیں ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. بر صغیر میں جو قدیم ترین زبان تھی وہ تھی سنسکرت، اور یہ سنسکرت زبان بھی اسی کے عبرانی زبان کے خاندان سے ہی تعلق رکھتی تھی. پھر سنسکرت زبان سے منتقل ہو کے پراکرت، ہندی، اور پھر اسی سے اردو بنتی چلی گئی. تو گویا کہ یہ پورا خاندان اگر دیکھا جائے کہ تو اردو سے اوپر پراکرت اور سنسکرت کو رکھیں، اور پھر سنسکرت سے اوپر عبرانی کو رکھیں، تو یہی نتیجہ نکل کر آئے گا کہ اردو زبان بھی بلا واسطہ نہیں، ڈائریکٹ نہیں بلکہ انڈائریکٹلی عبرانی زبان کے خاندان سے ہی تعلق رکھتی ہے. اچھا، یہ بنی کیسے؟ تو دیکھیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں مسلمان فاتحین جب آئے تو ان کے آنے سے پہلے آریائی زبانیں بولی جاتی تھیں جسے سنسکرت کہا جاتا تھا، اور پرتکلف، مہذب، منظم اور باوقار لوگ یہاں رہا کرتے تھے. اتنے زیادہ مہذب نہیں تھے، اس زمانے کے اعتبار سے اچھے لوگ کہلاتے تھے. تو یہاں پر جو زبان بولی جاتی تھی وہ تھی آریائی زبانیں. آریائی زبانیں آپ سمجھیے کہ اس وقت کی جو ٹھیٹھ ہندی زبانیں ہیں انہیں آپ سمجھ لیجئے. آریائی زبانوں کی یہ سمجھیے کہ ترقی یافتہ شکل. اس وقت کی ٹھیٹھ اور قدیم ہندی آریائی زبان کی ترقی یافتہ شکل ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے. تو آریائی زبانیں وغیرہ بولی جاتی تھیں، اس کو سنسکرت کہتے تھے. اور سنسکرت لفظ کا معنی بھی پرتکلف، مہذب اور باوقار ہوتا ہے. 712 میں حضرت محمد بن قاسم آئے بر صغیر میں. اس سے پہلے بھی عرب لوگ آ چکے تھے، اور یہاں پہ کراچی کے ساحلی پٹی پر، مکران اور خاران کے ساحلی پٹی پر تجارت ہوا کرتی تھی. بر صغیر کے لوگوں کا ایک تعلق اور ایک کنیکشن قائم ہو چکا تھا عربوں سے. لیکن باقاعدہ عرب 712 عیسوی میں آئے، اور پھر یہاں پہ صوبہ سندھ کو باب الاسلام بنایا گیا. پھر ان کے بعد اچھا جب عرب آئے تو عربی زبان آریائی زبانوں کے ساتھ شامل ہو گئی. عربوں کے بعد محمد غزنوی آئے، سلطان شہاب الدین غوری آئے، ان کی افواج آئیں. اور پھر جب یہ لوگ یہاں آئے تو سلطان محمود غزنوی، شہاب الدین غوری وغیرہ، ان کی زبان فارسی تھیں. تو آریائی زبان کے ساتھ عربی اور فارسی زبانیں شامل ہو گئیں. اور پھر یہاں پہ صوفیہ کرام بھی تھے، تبلیغی مشن پر یہاں آئے تھے. انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ مشرف اسلام کرنا شروع کیا. پھر بہت سارے صوفیہ کرام ایسے تھے جن کی زبان ترکی تھی، اور دنیا پر ترکوں کا ایک راج تھا، ایک حکومت تھی. تو مسلمان فاتحین کی زبان عربی، فارسی اور ترکی تھی، یہ سمجھیے. بلکہ یہاں تک میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو مغل بادشاہ تھے ان کی بھی بیسیکلی زبان ترکی ہی تھی. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ترکی زبان کس قدر اس خطے کے اندر قریب رہی ہے اس خطے کے لوگوں سے. یعنی 1000 سال تک حکومت کرنے والی مسلمانوں کی حکومت کی جو زبان تھی وہ ترکی تھی. ترکی لوگ تھے لیکن آفیشیلی یہاں پہ یوز ہوتی تھی فارسی زبان. بہرحال
تو عربی، فارسی، ترکی زبانیں یہاں پر شامل ہو گئیں، اور یہاں کی جو قدیم زبان تھی آریائی زبان، اس سے ایک رشتہ قائم ہو گیا۔ پھر صوفیہ کرام کو تبلیغ دین کے لیے، کیونکہ یہاں نئے نئے مسلمان آ رہے تھے، یہاں کے لوگوں کو مسلمان کیا جا رہا تھا، تو دین کے مسائل سکھانے کے لیے صوفیہ کرام کو ایک ایسی زبان کی ضرورت محسوس ہوئی جو مقامی لوگ بھی سمجھ سکیں اور جو مبلغین ہیں، جو تبلیغ کرنے والے ہیں، وہ بھی سمجھ سکیں۔ اب کیا کیا جائے، یہ ایک مسئلہ تھا، کیونکہ یہاں کے مقامی لوگوں کی زبان آریائی زبان تھی۔ صوفیہ کرام عربی اور فارسی دان تھے، عربی، فارسی، ترکی سمجھا کرتے تھے، تو اس طرح ان دونوں کی زبانیں ملنا شروع ہوئیں، اور آہستہ آہستہ غیر محسوس انداز میں ایک نئی زبان نے وجود پانا شروع کیا، اور وہ زبان جس نے وجود پانا شروع کیا وہ کوئی اور زبان نہیں، آپ کی اور میری اردو زبان تھی۔ یعنی یہ سمجھیے کہ اردو ایک خاص کرم اور ایک خاص فضل اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ہوا کہ اردو جو بنی ہے صوفیہ کرام کی اور دین والوں کی، مبلغین کی محنت سے، اور مبلغین کا بہت بڑا کردار ہے اس زبان کو پروان چڑھانے میں۔ آہستہ آہستہ یہ جو نئی زبان تھی، نوزائیدہ زبان، ترقی کرتی گئی، اور دکن میں، حیدرآباد دکن میں صوفیہ کرام نے سب سے پہلے اردو زبان میں مذہبی رسالے اور پھر چند کتابیں تصنیف کی۔ پھر شمالی ہند کے صوفیہ کرام نے مزید اس میں اضافہ کیا۔ ایک کتاب تھی 10 مجلس کے نام سے، دال ہے اور میم جیم لام سین 10 مجلس، اور ایک کتاب تھی معراج العاشقین، معراج کا لفظ اور پھر اس کے بعد العاشقین، یہ 2 کتابیں یادگار لکھی گئیں، اور پھر اردو کا دور شروع ہوا۔ کتب شاہی جو دور تھا، جو 2 بادشاہ گزرے ہیں بڑے مشہور، عبداللہ کتب شاہ، اور یہ جو جنہوں نے کتب مشتری کے نام سے نظم بھی لکھی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلی کتاب تھی باقاعدہ اردو کے حوالے سے، پھر اس کے بعد سبرس لکھی گئی، تو یہ مثنوی عشق کی داستان تھی۔ تو یہ اس طریقے سے کام ہوتا گیا۔ پھر حضرت امیر خسرو نے دامن پکڑ لیا، امیر خسرو کا دامن پکڑ لیا بلکہ اردو زبان نے، اور پھر اردو نے اور چلنا شروع کیا۔ حضرت امیر خسرو نے بہت ساری اردو میں، ابتدائی اردو میں نظمیں لکھی۔ حضرت امیر خسرو کا نام بڑا مشہور و معروف ہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید ہیں، آپ کے خلیفہ بھی ہیں، اور آپ کا وہ صوفیہ کلام بڑا صوفیانہ کلام ہے آپ کا، جو کہ نیٹ سے مل بھی جائے گا۔ چھاپ تلک سب جھی انہیں مورے، اس طرح ہے، چھاپ تلک سب جھی نے مورے نیا ملائی کے، اس طریقے سے بڑا مشہور و معروف حضرت امیر خسرو کا کلام ہے۔ بہرحال تو اس طریقے سے اردو زبان، اب اس زبان میں اگرچہ یورپی زبانیں بھی شامل ہو چکی ہیں، مگر اب بھی اس زبان کے اجزاء ترکیبی میں غالب عنصر جو ہے وہ فارسی، عربی اور سنسکرت زبانوں کا ہی شامل ہے۔ اور اردو کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ جذب کی بڑی صلاحیت رکھتی ہے، بلکہ میں تو ایک بات کہتا ہوں اردو کے حوالے سے کہ اردو زبان جو ہے وہ بہت اچھی سہیلی ہے، جس زبان سے ملتی ہے اس کو گلے لگا لیتی ہے، اس کو اپنا کر لیتی ہے۔ تو اس کے ساتھ جس زبان نے بھی آ کے ملنا چاہا ہے، چاہے وہ انگریزوں کی انگریزی ہو، فارسی ہو، عربی ہو، کوئی بھی زبان ہو، اردو نے اس کو گلے لگا کے اس کو ایسا کر لیا ہے کہ اب لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ انگلش بولی جا رہی ہے یا اردو۔ آپ دیکھیے نا، ہم کیسے کہتے ہیں اردو میں مجھے گلاس چاہیے، پانی کا گلاس چاہیے، گلاس ہی انگلش کا لفظ۔ بہرحال اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کا ہمارا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ ایک اور لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، بہت طویل ہو چکا ہے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔